اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ۔ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اللہ قرآن میں سورۃ التحریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پس سے پشت ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پہ رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اولئک ھم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، فاسق کی دو قسمیں ہیں، فاسق کافر، فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے۔ بس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ ایک حکایت ذہن میں آئی کہ ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا، راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کہہ دی، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا، سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کو نہیں پوجتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، جو ہی میں نے یہ بات سنی، میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا، مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے وہ عورت تلاش کی اور اس کو یہ آیت سنائی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ جب میں یہاں تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ بخش دیا ہے۔ عالم سے یہ پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ عالم نے جواب دیا، ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل سمجھتا ہے۔
اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے پچھلے گناہوں پہ غور و فکر کرتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سچی پکی توبہ کرنے والا بنائے اور جو توبہ ہم نے کی ہے اس پہ قائم رہنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔